أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارک آل عمران کی اس مختصر لیکن انتہائی فکر انگیز اور مضمون کے لحاظ سے انتہائی جامع آیت کی روشنی میں اس عشرہ محرم میں جو عنوان گفتگو قائم کیا گیا تھا وہ تھا راز قدرت اور حسین۔ اس کائنات کثرت میں سب سے بڑا راز قدرت خود مسئلہ ولایت و امامت ہے۔ لیکن جب راز قدرت کی بات یہ ترکیب سامنے آتی ہے تو ذہن تکوینی اسرار کی طرف زیادہ جاتا ہے، حالانکہ تکوینی اسرار بھی اسرار ہیں اور تشریعی اسرار بھی اسرار ہیں۔ امامت اور ولایت کا موضوع وہ ہے جو تکوینی اعتبار سے بھی اہم ہے اور تشریعی اعتبار سے بھی اہم ہے۔ آج بھی صرف چند اشارے ہی ممکن ہو سکیں گے چونکہ وقت کی محدودیت بھی ہے۔ خود یہ آیت کریمہ جس مقام پر ہے سورہ آل عمران میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ یہ جو سلسلہ آیات ہے، یہ سلسلہ آیات 5 آیتیں، اس سے متعلق بس ایک نقطہ ذکر کر دوں۔ احادیث میں، روایات میں ان آیات کی تلاوت کا ایک خاص وقت مقرر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سحر میں جب انسان بیدار ہو نماز فجر سے قبل، اس وقت آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان آیتوں کی تلاوت کرے، اور اس کے بعد آداب و سنن و واجبات طہارت وغیرہ ادا کرنے کے بعد
جب اذان دے اور نماز نافلہ صبح پڑھ لے، نافلہ فجر، تو نماز صبح فریضہ صبح سے پہلے اور نافلہ فجر کے بعد پھر سجدے میں ان آیتوں کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اور جو حضرات اس تلاوت کے پابند ہیں، جو اہل سیر و سلوک، جو اہل ورد و دعا پابند ہیں، وہ یہ کلیدی مطلب بیان کرتے ہیں کہ ان آیتوں کی تلاوت کی ایک تاثیر یہ ہے کہ انسان اگر مداومت کرے، مداومت یعنی لگاتار پڑھے، ناغہ نہ کرے، چھوڑے نہیں، مسلسل پڑھے، اس ذکر کے ساتھ حق وفا ادا کرے، تو پھر اسرار کائنات اور رازہائے قدرت اس پر اس طرح منکشف ہوتے ہیں، اس طرح آشکارا ہوتے ہیں کہ جو چیزیں ان آنکھوں سے نظر نہیں بھی آتی وہ بھی اس کے پرسیپشن میں اس طرح آتی ہیں جیسے آنکھوں سے دیکھی ہوئی حقیقت ہو۔ تو یہ بتائیے کہ جو جان قرآن ہو، جو مسمع قرآن ہو، جو قرآن کا مخاطب اول ہو، اور جو خطیب قرآن کے لیے بمنزلہ نفس ہو، جہاں خطیب قرآن حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے منیت کا رشتہ رکھنے والے افراد ہوں، عینیت کا رشتہ رکھنے والے افراد ہوں، ان افراد کے اندر کس قدر گنجینہ علم ہوگا اور ان کا رشتہ حق سبحانہ و تعالی سے کتنا مضبوط و مستحکم ہوگا، اور کون سا راز قدرت ہے جو ان سے پوشیدہ رہ جائے، چاہے وہ خود سرور کائنات حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چاہے وہ اس شہر علم کے در حضرت امیر المومنین صاحب منبر سلونی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں۔ اور چاہے وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہو، اس لیے کہ میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ جس طرح باب شہر علم علی ہیں، اسی طرح ایک باب شہر علم فاطمہ ہیں۔ اور چاہے پھر حضرات حسنین علیہ السلام کی شخصیتیں ہوں، چاہے وہ سبط اکبر حضرت ابو محمد حسن مجتبی ہوں، اور چاہے وہ شہید اعظم سید الشہداء سبط من الاسباط حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی ذات گرامی ہو۔ ان میں سے ہر ایک باب شہر علم ہے، اور ہر ایک خزینہ دار اسرار مشیت ہے، ہر ایک گنجینہ رازہائے قدرت ہے، اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے امین بنایا ہی اس لیے ہے کہ ان میں امین بننے کی پوری صلاحیت تھی۔ ممکن نہ تھا کہ کوئی راز الہی بے جا افشا ہو جائے، ممکن نہ تھا۔ جہاں راز افشا نہیں ہونا تھا وہاں یہ بالکل اس طرح رہتے تھے خاموش جیسے مہر بلب ہوں،
لیکن جہاں راز کے افشا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہاں اس طرح بہتا ہوا سیل رواں ہوتا تھا علم کا کہ جس کا جی چاہے آ کر استفادہ کر لے اور تشنگی بجھا لے اور سیراب ہو جائے۔ راز ہائے قدرت کس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے، اس کی مثال اگر میں عرض کروں، دو وسائط تو میں عرض کر چکا ہوں شروع کی مجلسوں میں کہ ایک تو آپ کی اپنی کوشش ہے، جد و جہد ہے، آپ کی اپنی اسٹڈی ہے اور ریسرچ ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی جو آپ کشف کرتے ہیں، جو آپ ڈسکور کرتے ہیں، آپ ناز کرتے ہیں، وہ آپ کی محنت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ریسرچر ہو، کوئی بھی سائنٹسٹ ہو، کوئی بھی کسی دین مذہب کا ملحد ہو یا غیر ملحد، یا مومن ہو یا غیر مومن، محنت تو وہ کرتا ہے، لیکن جب تک اذن الہی نہ ہو راز اس پر منکشف نہیں ہوتا۔ منکشف نہیں ہو سکتا راز۔ یہ کلیہ کہاں محفوظ ہے؟ اگر آیت الکرسی یاد ہو تو اس میں یہ کلیہ محفوظ ہے، اور یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، لیکن اس کے اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی یہ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ جتنی بھی ریسرچ کر لیں آپ، جتنا بھی ایکسپیریمنٹ کر لیں، جو آپ کے علمی ریاض کا ثمرہ ہے، جو نتیجہ ہے، وہ بغیر لطف الہی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک راستہ یہ ہے کہ انسان خود ریسرچ کرے۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ وحی کا راستہ ہے۔ جس طرح ریسرچ کے طریقے، میتھوڈولوجیز ایک سے زیادہ ہیں، بہت طریقے ہیں، گوناگوں تجربے کرتا ہے انسان کی فکر کی روشیں گوناگوں ہیں، اسی طرح وحی الہی کے بھی مراتب ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، اور اس میں سے بھی وہ جو کچھ لے کر آتے ہیں وہ سب قرآن کے متن میں شامل نہیں ہو جاتی۔ وحی مطلوع الگ ہے کہ یہ جملے، یہ فقرے، یہ آیتیں وہ ہیں جو اے پیغمبر آپ کو سنانا ہے تحدی کے ساتھ بطور اعجاز، لیکن اسی کے ساتھ خود انہی آیتوں کی اور انہی ترکیبوں کی جو ترکیبیں قلم قدرت نے ایجاد فرمائی ہیں، ان ترکیبوں کی، ان استعاروں کی، ان تشبیہوں کی، ان اسرار کی، ان اصطلاحوں کی، ان آیتوں کی ایک تنزیلی تفسیر ہے جو خود جبرائیل علیہ السلام ہی لے کر حضور پر نازل ہوتے ہیں۔ آپ سب حضرات مل کر ایک بلند صلوات پڑھ دیں۔ آپ سب حضرات مل کر ایک بلند صلوات پڑھ دیں۔ اب یہاں پر میں ایک ریفرنس بھی دے دوں تیزی کے ساتھ اور آگے بڑھ جاؤں۔ قرآن مجید ہی میں ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ۔ اب اس آیت کی تفسیر میں بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو ایک اضطراب لاحق ہوتا تھا، اور جب جبرائیل کوئی آیت لے کر آتے تھے تو وہ فوراً اس آیت کو دہرانے لگتے تھے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، تو اس لیے کہا گیا کہ اے نبی آپ ایسا نہ کریں، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ،
آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں. من قبل ان یقضی الیک وحیہ، قبل اس کے کہ وحی پوری آپ پر نازل ہو جائے. لیکن اس کی اصل تفسیر یہ نہیں ہے کہ حضور اضطراب کا شکار ہو جاتے تھے اور حضور کو یہ نعوذ باللہ اندیشہ ہوتا تھا کہ میں بھول جاؤں گا اور جلد بازی کرتے تھے تلاوت میں. اس کی اصل تفسیر یہی ہے کہ جب آیت نازل ہوتی تھی تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا تھا کہ اس وقت تک آپ بیان نہ کیجیے گا جب تک اس کی تفسیر بھی میں نازل نہ کر دوں آپ کے اوپر. من قبل ان یقضی الیک وحیہ، اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان موجود ہے. اور فرمانے آپ تو اس کے معنی ہے کہ آیتیں بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور تفسیر بھی حقیقی تنزیلی تفسیر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور یہی سبب ہے کہ وہ جو روایتیں ہیں، دیکھیے ایک بات میں نے عرض کی کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اور یہ قرآن مجید حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حیات تو خیر ان کی اب بھی جاری و ساری ہے. یعنی آپ کے یہاں جب تشریف فرما تھے مدینہ منورہ میں تو اس وقت آپ کے وصال سے قبل آپ نے خود اپنی نگرانی میں پورا قرآن جمع کرا دیا تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور ایک سے زائد افراد نے اسے قلم بند بھی کیا تھا، لیکن جو سب سے نمایاں نام ہے وہ امین اللہ. حضرت جبرائیل کا لقب ہے امین وحی خدا، لیکن استاد جبرائیل کا لقب ہے امین اللہ. آپ سب زیارت تو پڑھتے ہیں نا، جب نجف اشرف حاضری دیتے ہیں، پروردگار آپ سب کو شرف عطا فرمائے کہ نجف اشرف بھی تشریف لے جائیں اور مدینہ منورہ بھی تشریف لے جائیں، شہر کی بھی زیارت کریں، در کی بھی زیارت کریں. تو جو زیارت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے جد کی، اپنے دادا کی زیارت پڑھی ہے، وہ صحیح ترین سندوں کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اور وہ ان فقروں سے شروع ہوتی ہے کہ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ وحجتہ علی عبادہ. سلام ہوں آپ پر کہ آپ زمین میں اللہ کی کے امین ہیں، امین اللہ. تو حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی نگرانی میں یہ پورا قرآن قلم بند فرما دیا تھا، اور اس میں کسی تحریف کی گنجائش نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں آپ یہ تھی جو تنزیل وہ، اور اسی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نسخہ قرآن کا موجود ہے، محفوظ ہے سینہ معصوم میں بھی اور خزینہ معصوم میں بھی. جب آخری معصوم ظہور فرمائے گا تو وہ نسخہ لے کر آئے گا، اور اس وقت تمام عالم بشریت کی ذہنی کیفیت یہ ہوگی کہ جتنے تجربے کر چکے ہیں وہ تمام تجربوں کے نتیجے دیکھ چکے ہوں گے، اور اس لیے اب کوئی راہ باقی نہیں ہوگی ان کے لیے سوائے اس کے کہ معصوم کو قبول کر لیں اور معصوم کے قول کو قبول کر لیں. تو دنیا جو ہے ملوکیت کا، شہنشاہیت کا تجربہ کر چکی، دنیا اشتراکیت کا، اجتماعیت کا تجربہ کر چکی، دنیا جو ہے وہ جمہوریت کا تجربہ کر رہی ہے، اور بھی جتنے قسم کے دستور العمل اور جتنے قسم کے نظام ممکن ہوں ذہن بشری سے وہ سب تجربہ کر لے، آخر میں اس کے لیے کوئی راہ بچے گی نہیں. آخر میں یہ ذہن بشری اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ کرسی اقتدار پر جو شخص ہو اسے معصوم ہونا چاہیے، اور اس دہن معصوم سے جو حکم ملے اس پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اسی نتیجے پہ پورا عالم بشریت پہنچے گا کہ اگر توحید حق صمدی کا حق ادا کرنا ہے تو ہمیں ولایت کے نظام کو قبول کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بلند تر صلوات.
پر الکلام و یجر الکلام، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے۔ میں مثال صرف پیش کر رہا تھا کہ وحی الہی جو نازل ہوتی ہے اس کے بھی مراتب ہیں۔ ایک وحی وہ ہے جو وحی مطلوع ہے، جو جملے جو آیتیں قرآن مجید کی شکل میں تدوین کیے گئے، جمع کیے گئے اور تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ، معجزے کے طور پر پیش کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ وحی کے طور پہ نازل ہوتا تھا حضور پر۔ مثلا اب استدلال یہیں پیش کر دوں، شاہد مثال، قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وہ نبی وہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ تو اپنی ہوائے نفس سے کچھ کلام بھی نہیں کرتے، وہ وہی کہتے ہیں جو ان پر حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کیا ہیں کہ آیت میں تو ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہو چکا ہے۔ اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے بطور وحی ان پہ نازل ہوا ہے۔ کہاں ٹھہرو، کب ٹھہرو، کتنی دیر تک ٹھہرو۔ دیکھو ہمیشہ تم ناقے پہ خطبہ دیتے ہو، آج ناقے پہ خطبہ نہ دینا، آج کجاووں کا ممبر بنواؤ، اور صرف یوں ہی نہیں کہہ دینا من کنت مولا فعلی مولا، علی کو بھی ممبر پر اپنے ساتھ کھڑا کرو تاکہ یہ معجزہ دنیا دیکھ لے کہ ایک وقت میں 2 سورج بھی نمودار ہوتے ہیں۔ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں حضرت، جو خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، ارشاد فرما رہے ہیں، جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہے وحی الہی، مگر یہ وحی غیر مطلوع ہے، یہ وہ وحی ہے جو حضور کو کی گئی ہے اور بطور تحدی معجزے کے طور پر متن قرآن میں داخل نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں تو وحی کے مراتب ہیں، اور اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی نبی نہیں ہے تو اس پہ وحی نہیں آ سکتی۔ اسی قرآن مجید میں لفظ وحی کے ساتھ اللہ کی مختلف مخلوقات کی طرف وحی کے نزول کا ذکر ہے۔ شہد کی مکھی کے اوپر بھی اللہ وحی فرماتا ہے، اور ہمارا لفظ وحی قرآن مجید ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ وحی کے مراتب ہیں۔ جناب موسیٰ نبی تھے، مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ کو بھی وحی کی، اور ہمارے آپ تو انبیاء کی فہرست میں مادر موسیٰ کا نام تو نہیں ہے، لیکن وحی ہوئی۔ اب اگر اسی طرح ہم کسی خاتون مخدرہ کو یہ سمجھیں کہ جبرائیل ان کے پاس آتے تھے تو یہ شرک فی النبوت نہیں آئے، یہ اس خاتون کا مرتبہ ہے کہ پیغمبر کے جانے کے بعد بطور وحی قرآنی لے کر جبرائیل کوئی آیت نہیں آئے، مگر جب تک فاطمہ زندہ رہیں جبرائیل برابر آتے رہے۔ محمد و آل محمد، جبرائیل آتے۔ اب یہ قرآن وہ ہے جو تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ اور بطور معجزہ پیش کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کے علاوہ خود حضور پہ جو وحی نازل ہوئی اس قرآن کے علاوہ، اس کو جن لوگوں نے جمع کیا اس کا نام رکھا
احادیث قدسیہ، بی بی جناب زہرا پر جو وحی لے کر آئے جناب جبرائیل، اور جبرائیل نے جو گفتگویں کی بی بی سے، اس کو جب ایک مجموعے میں مرتب کیا گیا تو اس کا نام رکھا گیا صحیفہ فاطمہ۔ تو صحیفہ فاطمہ کا قائل ہونا یہ تحریف قرآن پر دلالت نہیں کرتا، قرآن اپنی جگہ محفوظ ہے، صحیفہ فاطمہ وہ صحیفہ ہے کہ جو جبرائیل سے جناب بی بی سلام اللہ علیہا سے گفتگویں ہوئیں تسلیت کے طور پر، تعزیت کے طور پر، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے حوادث اور واقعات جو جبرائیل نے بی بی کو سنائے ہیں وہ سب صحیفہ فاطمہ میں درج ہوا۔ کتنے اسرار ہوں گے اس میں، کتنے رموز ہوں گے اس میں، اسرار و رموز ہیں یا نہیں؟ یہ اسرار و رموز جو صحیفہ فاطمہ میں ہیں، یہ اسرار و رموز جو احادیث قدسیہ میں ہیں، یہ اسرار و رموز جو قرآن مجید میں ہیں، وہ تمام اسرار و رموز کا وارث کون ہوا؟ اور پھر اگر حضرت زہرا کے پاس جبرائیل آتے ہیں تعزیت و تسلیت کے لیے، تو علی بھی تو کوفو ہیں زہرا کے، یہ سب اسرار ہیں، یہ سب رموز ہیں، یہ سب رازہائے قدرت اور رازہائے مشیت ہیں۔ ان پر گفتگو ایک ایک روایت اور ایک ایک مقام اور ایک ایک منزل پہ ٹھہر کے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تمام انبیاء کی امانتیں، خاتم الانبیاء کی امانتیں، مادر گرامی زہرا کی امانتیں، پدر بزرگوار حضرت امیر المومنین کی امانتیں، برادر بزرگوار حسن مجتبیٰ کی امانتیں، یہ سب امانتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ گنجینہ راز قدرت ہے حسین۔ محمد وآل محمد بلند تر حسین ابن علی، حسین ابن علی، علم فضل علم علی، علم حسین، فضل حسین، رازداری مشیت اور آقا حسین، رازداری قدرت اور آقا حسین، فطرت شناسی اور آقا حسین، یہ سب وہ عناوین ہیں جو یہاں تفصیل کے ساتھ تحقیق اور بحث و بیان کے مقتضی ہیں۔ عموماً اس طرح کا علم رکھنے والی ایک مثال ہے، مثلا جیسے میں نے مادر حضرت موسیٰ کی مثال دی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں براہ راست علم عطا کیا تھا، اور یہ مثال بھی قرآنی ہے، یہ مثال بھی قرآنی ہے۔ وہ عبد صالح جنہیں قرآن عبد صالح کہتا ہے، اور روایات اور اسلامی تہذیب و ثقافت کی اصطلاح میں ان کو حضرت خضر کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر خزینہ دار علم الہی تھے یا نہیں؟ اپنی محدودیتوں کے ساتھ وہ رازہائے قدرت سے آشنا تھے یا نہیں؟ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے اولو العزم پیغمبر کو بھیج رہا ہے کہ جاؤ اس ہمارے عبد صالح کے پاس، تم صاحب شریعت ہو، صاحب شریعت، حامل کتاب، کلیم ہو میرے، مگر دیکھو کچھ راز ایسے ہیں جو تمہیں نہیں بتائے ہیں، اگر سمجھنا ہو تو وہاں جاؤ۔ اللہ، نظام سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیسا تہدار نظام ہے، کیسا تہدار نظام ہے۔ یہ تہداری کیوں ہے؟ تہ در تہ اسرار ہیں، تہ در تہ رازہائے مشیت ہیں، تہ در تہ رازہائے قدرت ہیں۔ حکمت الہیہ تشریع کی دنیا سپرد کر دی جناب موسیٰ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عالم سپرد کر دیا جناب خضر کے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ آقا سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین، چند واقعات کی طرف اشارہ کروں سے، آپ
خاموش رہتے تھے زیادہ تر، لیکن مسجد نبوی میں ایک کرسی تھی مستقل جس پر آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور درس کہا کرتے تھے۔ معاویہ سے پوچھا گیا کہ حسین کہاں ملیں گے، تو کہا مدینے جاؤ، مسجد نبوی میں جاؤ اور دیکھنا وہاں مختلف حلقے ہوں گے، مختلف حلقے درس کے، لیکن جو سب سے بڑا حلقہ ہو اور جہاں لوگ اس طرح بیٹھے ہوں کہ ان کے اوپر ایک خاص ہیبت طاری ہو، جیسے معلوم ہوتا ہو کہ ان کے سروں پہ طیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حلقہ حسین ابن علی کا حلقہ ہوگا۔ آپ کی ہیبت، آپ کا جلال، فیضان علمی، مسجد نبوی میں درس ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ درس عمومی ہوتا تھا، اس کے بعد خصوصی افراد کی تربیت کیا کرتے تھے، یہاں اسرار القا فرماتے تھے۔ اور یہ صاحب اسرار افراد جو آقا حسین ابن علی کے صاحب اسرار تھے، ان میں سے حبیب ہیں، ان میں سے مسلم ابن اوسجہ ہیں، ان میں سے جون ہے غلام ابو ذر، ان میں سے بہت سے افراد ہیں جو حامل اسرار ہیں۔ کبھی کبھی عوام الناس میں آپ کے علم کا اظہار ہو جاتا تھا۔ کس حیثیت سے؟ اب ان تمام شؤون کو، ان تمام پہلوؤں کو سمیٹ کر آپ کہہ لیجئے کہ یہ مظاہر ولایت عظمائے حسین ہے۔ آقا حسین کو جو ولایت حاصل تھی نا، ولایت کبریٰ، ولایت عظمیٰ، تو ولایت کے مظاہر اسی طرح ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو، مدینہ ہی میں اپنے غلاموں کو تاکید کی کہ دیکھو، وہ بتایا کرتے تھے کس وقت گھر سے نکلنا، کس وقت نہ نکلنا، کس وقت جانا کام کرنے کے لیے، کس وقت نہ جانا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو کل تم لوگ نہ نکلنا، نہ جانا جس مہم پر، جس کام کے لیے جانا چاہتے ہو۔ غلام تو غلام، اس دن انہوں نے نافرمانی کی، وہ سمجھے کہ آقا کا حکم نہیں ہے، ایک مشورہ ہے، اور نکل گئے۔ اور جتنے نکلے تھے سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ آپ کو اطلاع ملی، صدمہ ہوا، حضرت اپنے گھر پہ تشریف فرمائے، وہ غلام گئے، قتل ہو گئے۔ حضرت کے پاس والی مدینہ کا پیغام آیا تعزیت کے لیے کہ یا ابو عبداللہ، یا ابا عبداللہ، میں آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، آپ کے کئی لوگ آج کسی حادثے میں قتل ہو گئے۔ کہا نہیں، میں آ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کس نے قتل کیا ہے۔ پہنچے اس والی مدینہ کے پاس، اس والی مدینہ کے خاص لوگوں میں سے ایک شخص وہیں کھڑا تھا۔ والی مدینہ نے پھر کہا ابو عبداللہ، مجھے بہت افسوس ہوا اس واقعے کا۔ کہا نہیں، صرف افسوس کافی نہیں ہے، اس کا انتقام ہونا چاہیے، قصاص لیا جائے گا۔ کہا معلوم ہی نہیں کہ کون ہے۔ کہا مجھے معلوم ہے کون ہے، اور جو لوگ قاتل تھے ان میں یہ شخص بھی شریک ہے جو تیرے خاص آدمیوں میں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں یہ کس طرح اظہار ہو رہا ہے علم کا؟ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی رش کے خضر ہے جو گفتگو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ واقعہ آگے بڑھا اور اس نے اعتراف کیا، اور جو لوگ اس کے شریک جرم تھے وہ سب کے سب گرفتار کر کے لائے گئے اور قصاص لیا گیا۔ یہ معمولی سا واقعہ ہے، یہ ان کا کارنامہ نہیں ہے، اسے آپ معجزہ اور کرامات حسینی شمار نہ کریں۔ یہ حامل رازہائے قدرت اس طرح سے تھے کہ ان کے انتہائی معمولی سے معاملات میں سے یہ ایک کیفیت ہے۔ کوئی کہیں ہو، کسی عالم میں ہو، لیکن اگر ولی خدا چاہے کہ اس کی کیفیت جان لے تو اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ نہ ماضی کی کوئی بات اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہے، نہ حال کی، نہ مستقبل کی۔ یہ ہوتا ہے امام برحق، جسے ہم امام برحق کہتے ہیں۔ بس میں حوالے عرض کر رہا ہوں۔ اور
شؤون ولایت میں اظہار اعجاز پر آ جائیں تو کیا کیفیت تھی کہ آقا کے پاس ایک جوان بیٹا تھا جب آپ کی امامت کا زمانہ ہے، بے موسم ایک پھل کی فرمائش کر دی، بے موسم، اور آپ مسجد میں تشریف فرمائیں، آپ نے ستون مسجد پہ ہاتھ مارا اور لوگوں نے دیکھا کہ پھر وہ ستون مسجد نہ تھا، ایک شجر تھا اور اس میں وہ پھل موجود تھا جو بیٹے کی خواہش تھی۔ پھل لیا اور بیٹے کو عنایت فرما دیا۔ یہ بیٹا تھا بہت قیمتی آقا کا، ہمارے برادر معظم جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید القدر رضوی تشریف فرما ہے، جو ظاہر ہے میرے استاد بھی ہیں اور شیخ حدیث بھی ہیں، میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کے استاد نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے جو ان کی روایت سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے، صحت و عافیت، اور آپ تمام حضرات کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور جو مشن ان کا ہے پروردگار اسے پورا کرے۔ آپ سب حضرات مل کر مسجد امام علی علیہ السلام کی تعمیر میں حصہ لیں، پروردگار آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ روایت یہ ہے کہ ایک شخص آیا مدینے میں، حضور علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، وہ دور سے آیا ہے، یہودی ہے اور پڑھا لکھا یہودی ہے، اس کے پاس بھی کچھ اسرار توریت محفوظ ہیں، توریت اور تفسیر توریت لے کر آیا ہے۔ مدینے میں آیا اور اسے معلوم نہیں ہے کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم میں محمد کون ہے؟ تو سب گریہ کرنے لگے، اصحاب گریہ کرنے لگے۔ اس نے کہا میں نے کوئی اذیت پہنچا دی تمہیں؟ کیا سبب ہے؟ کہا نہیں، تم نے اذیت نہیں پہنچائی، لیکن تمہارے سوال نے ہمارا غم تازہ کر دیا۔ حضور اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ کہا پھر میری مشکل کیسے حل ہوگی؟ میں تو حضور سے ملاقات کر کے اسلام قبول کرنے کی نیت سے آیا ہوں۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ خلاصہ روایت یہ ہے کہ وہاں ایک بزرگ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر تو حضرت سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو میں تجھے ایک منزل پہ لے چلتا ہوں۔ ممکن ہے اس نے سوال کیا ہو کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے ان کا وصال ہو چکا ہے، ابھی کہہ رہے ہو چلو ہم ملاقات کرا دیں۔ لیکن وہ لے کر در حضرت ابو عبداللہ الحسین پر آئے۔ آقا حضرت امام حسین تشریف لائے، در خانہ پر آنے والے کا سوال سنا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے رسول کی زیارت کروں، کیا تمہارے پاس کوئی تصویر ہے رسول کی؟ یہ تصویر بنانے کا فن بہت پرانا فن ہے، بہت سے انبیاء کی تصویریں بنائی گئی تھیں، محفوظ تھیں، تو یہ تصویر بنانے کا فن بہت قدیم ہے۔ اس نے کہا کوئی تصویر ہے پیغمبر کی تمہارے پاس؟ حضرت نے اس کو بٹھایا اور بیت الشرف میں تشریف لے گئے، اپنے اس بیٹے کو بلایا جس کا نام علی تھا، سر پہ رسول اللہ کا عمامہ رکھا، بر میں رسول اللہ کی قبا پہنائی، دوش پر رسول اللہ کی ردا ڈالی، زلفوں کو رسول اللہ کے انداز سے سنوارا اور لے کر باہر تشریف لائے۔ اس نے اپنے صحیفے کھولے، ایک ایک علامت رسالت کی دیکھتا رہا، اور اس نے کہا کہ جتنی علامتیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں تمہارے رسول کے شمائل وہ سب بالکل مطابقت کرتی ہیں۔ کیسا مبارک ہے یہ بچہ،
آقا امام حسین کے ہاتھوں پہ مشرف بہ اسلام ہوا، اور جب جانے لگا خوش مسرور تو اس کی نظر پڑی آقا کے چہرے پر، دیکھا امام حسین کی آنکھوں سے آنسو برس رہے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر۔ اس نے کہا فرزند رسول ابو عبداللہ، کیا میں نے کوئی اذیت پہنچائی؟ آپ کو بہت زحمت ہوئی، بہت مشقت ہوئی؟ کہا نہیں، مجھے کوئی اذیت نہیں ہوئی، کوئی مشقت نہیں ہوئی، میں تو خوش ہوں، مسرور ہوں کہ تو نور ایمان سے منور ہوا، تو مشرف بہ اسلام ہوا، لیکن جاتے جاتے اتنا بتا دے، ایسا حسین بیٹا تیرے پاس ہوتا تو اپنے بیٹے کی کس انداز سے حفاظت کرتا؟ کہا خدا کی قسم میں اس طرح حفاظت کرتا کہ کسی کی نظر بد نہ لگنے پائے، کوئی گزند نہ پہنچنے پائے، کوئی اذیت نہ پہنچنے پائے۔ آقا نے فرمایا ہاں، مگر تجھے معلوم ہے کہ میری امت اس بیٹے کے ساتھ کیا کرے گی؟ اور اسی موقع پر حضرت امام حسین نے یہ فرما دیا تھا ایک دن وہ آئے گا جب میدان کربلا میں میرا یہ چاند سا بیٹا شبیہ رسول، اس کے سینے پہ ایسا برچھی کا پھل لگے گا جس زخم کی تاب یہ نہ لا پائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ آج شب عاشور ہے، آج شب عاشور ہے۔ آج اس عزا خانے کی روایت کے مطابق دو شہادتیں مجھ سے کہا گیا کہ آج ہی علی اکبر کی شہادت کا کچھ بیان کر دیجئے اور حضرت علی اصغر کی شہادت کا بیان کر دیجئے۔ میں یہ عرض کروں گا آئندہ سے اس ترتیب کو تبدیل کریں۔ کربلا کا تو کوئی بھی واقعہ ہو بہت عظیم ہے، مگر یہ دونوں شہادتیں بہت عظیم، دونوں شہادتوں کا بیان ایک مجلس میں خطیب کے اوپر بہت گرا ہوتا ہے، دل میں طاقت نہیں ہوتی۔ اکبر کی شہادت، شبیہ پیغمبر اکبر، جن کے متعلق دشمن راویوں نے لکھا ہے کہ خیمہ گاہ سے نکلنے والا یہ وہ جوان تھا جسے نکلنے میں بہت تاخیر ہوئی، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، بار بار در خیمہ کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اس لیے کہ بیویاں راضی نہ تھیں، کوئی بی بی راضی نہ تھی کہ اکبر کو خدا حافظی کہیں۔ اکبر بیویوں سے رخصت ہو کر بابا سے رخصت ہوئے تو بس بابا کا یہ جملہ یاد ہوگا نا، تقریباً ہر خطیب آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے۔ آقا حسین نے اپنوں سے کہا نہ پرائیوں سے، دوستوں سے کہا نہ دشمنوں سے، دونوں ہاتھ اٹھا کے خدا کو گواہ کیا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا۔ اے پروردگار تو گواہ رہنا، اب اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو شبیہ ہے تیرے رسول کی، رفتار میں، گفتار میں، اخلاق میں، سیرت و کردار میں۔ اور اے پروردگار تو جانتا ہے ہمارے دل کی کیفیت، جب بھی دل چاہتا تھا کہ تیرے رسول کی زیارت کریں تو ہم اس بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اکبر کو رخصت کیا، بس شاید میں حق بیان ادا نہ کر سکوں، شاید میں حق بیان ادا نہ کر سکوں۔ بہت سے خطباء منبر حسینی نے یہ بات آپ تک پہنچائی ہے، لیکن کس قدر المناک کیفیت ہے اور کس قدر پر اثر مرقع ہے یہ۔ علی اکبر
جب بابا سے رخصت ہو کے میدان کی طرف جانے لگے تو ظاہر ہے پیادہ نہیں جا رہے تھے، گھوڑے پر جا رہے تھے، سوار تھے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا جب چلا جنگاہ کی طرف تو جیسے کچھ محسوس ہوا علی اکبر کو، پلٹ کے دیکھا حسین، دیکھا بابا حسین گھوڑے کے پیچھے پیچھے تشریف لا رہے ہیں، گھوڑا روکا، پھر اترے، بابا آپ نے یہ رویہ تو کسی شہید کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ نہیں رکھا، آپ نے رخصت کر دیا، اب یہ زحمت فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا میرے بیٹے تم میری طرف سے خاص قربانی ہو، اور عموماً یہ ہوتا ہے قربان گاہ میں قربانی آگے آگے ہوتی ہے، جو قربانی پیش کرتا ہے وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور بیٹے اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اس سن و سال میں جوان بیٹے کی جدائی آسان نہیں آئے۔ اکبر رخصت ہوئے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت معافی چاہتا ہوں آپ سب حضرات سے بھی، آقا سید الشہداء سے بھی، حق کے مصائب ادا نہیں کر سکوں گا، بس اب ایک جملہ کہہ کر گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ شیر خار کے مصائب کل عاشورہ کی مجلس میں بیان کروں گا، آپ ماتم کریں گے، آپ شبیہ تابوت اٹھائیں گے، آپ شبیہ تابوت اٹھائیں گے۔ کس کی شبیہ تابوت؟ سن سکیں گے جملہ؟ ارے صرف سینے پر نیزے سے وار نہیں کیا گیا تھا، یہ جملہ علامہ مفید علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، حسین کے اس جوان بیٹے کو قتل گاہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ واہ علیہ واہ حسینہ واہ محمدہ